فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جب ایک لقمہ کھانا چاہتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، پانی پیتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھائے، پانی پیے، گوشت کھائے، آپ کے دونوں صحابہ بھی کھائے، فکر آخرت میں ڈوب گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ضرور بضرور ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، ہم نے آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث جبرائیل میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں تشریف لائے اور سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ بتائیے مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور ہر اچھی بری تقدیر پر۔ میرے بھائیوں، ایمان کی تو بہت زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے تو بہت زیادہ حصے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل شاخ، سب سے اونچی کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے آخری درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ 6 چیزوں پر ایمان رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اللہ پر، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر، نمبر 3 اس کی کتابوں پر، نمبر 4 اس کے رسولوں پر، نمبر 5 آخرت کے دن پر، اور نمبر 6 ہر اچھی بری تقدیر پر۔ میرے بھائیوں، یہ 6 چیزیں تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز آخرت کا دن۔ اس مختصر سے پروگرام میں، تقریر میں ہم آپ کے سامنے آخرت سے متعلق چند باتیں کہیں گے۔ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے، مختلف ناموں سے اس کا تذکرہ کیا۔ کہیں پر یوم الدین کہا، ہم سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ کہیں پر اللہ نے یوم الجزا کہا، یوم القیامہ کہا، یوم العاصفہ کہا، مختلف ناموں سے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر آخرت کا جس طرح ذکر ہے اور جس کثرت کے ساتھ ذکر ہے اور کسی چیز کا نہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کے 3 حصوں میں سے 2 حصہ صرف آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہمارے خیال سے یہ بات بیجا نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہر مومن کے لیے آخرت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ یہ دنیا فانی ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے مقابل میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر مختلف موقع پر، مختلف جگہوں پر، مختلف پیرائے سے آخرت کی یاد دلائی ہے، آخرت کی فکر پیدا کرنے کی ہمارے اندر، آپ کے اندر کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام پر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تم کو اپنے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز،
اب کل قیامت کے دن آخرت میں جو شخص آگ سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا اور جنت میں اس کو داخلہ مل گیا، فقط فازا، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اصل کامیابی وہی کامیابی ہے۔ ہم دنیا میں کس کو کامیاب کہتے ہیں وہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں میرے بھائیو اور دوستو، اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، جہنم کے آگ سے جو بچ گیا، جنت میں جس کو اللہ نے داخل کر دیا وہ کامیاب۔ دوسرے مقام پر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ وہ کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے۔ ہم کو، آپ کو، سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس نے، ہر آدمی نے، ہر شخص نے جو کمایا، جو کیا، پورا پورا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ ہم لا یظلمون، کچھ بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، جتنا کیا ہے اتنا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر اگر کسی نے دنیا میں برائی کی ہے، بدی کی ہے، اس کو وہ دیکھ لے گا، یعنی اس کا بدلہ پا لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اس کا بھی بدلہ پا لے گا۔ وہ آخرت کا دن بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، پائی پائی کا، رتی رتی کا اللہ تعالیٰ حساب دے گا۔ وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ طرف نظر کر دے، معاف کر دے، بخش دے، نظر سرسری حساب دے دے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، ہم کو رات کو اپنے دماغ میں بات بسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب دے گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اس جہنم کے آگ سے جس کے اوپر ایسے ایسے فرشتے متعین ہیں کہ اللہ نے ان کے دل سے رحم کو چھین لیا ہے، رحم ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ دوزخ پر، جہنم پر تعینات ہیں، متعین ہیں، اور اللہ کے حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کہے گا ان کو ڈال دو جہنم میں، وہ ڈال دیں گے بغیر کسی رحم و مرحمت کے۔ اس لیے اور بھی مواقع ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے پھیلائے سے آخرت کو یاد دلایا۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیے، سنت پڑھیے، احادیث پڑھیے، اپنے صحابہ کرام کو اکثر بیشتر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آخرت کی فکر دلاتے، آخرت کی یاد دلاتے۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور کندھے کو پکڑ کر کے کہا کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر سبیل۔ آپ کندھے کو اس لیے پکڑا تاکہ عبداللہ بن عمر کی پوری توجہ میری طرف ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، اجنبی ہو، تم کو کوئی نہیں جانتا ہے، یعنی دنیا سے بہت کم لگاؤ، بہت کم تعلق ہو۔ آج ہر شخص آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہے، اپنی شہرت، اپنی پبلسٹی اور ہر طرح سے کہ مجھے پوری دنیا جان جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آخرت کے منافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن فی الدنیا کانک غریب، تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، اور عابر سبیل، یا تو تم مسافر ہو۔ ایک مسافر چلتا ہے، منزل ملا، بیٹھ گیا، آرام کر لیا، مگر اس کی منزل آخری کچھ دوسری ہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کو چاہیے کہ دنیا میں مسافر بن کر کے رہے۔ اتنی بات کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و دماغ پر اتنا اثر ہوا
کہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ لوگوں سے کہتے کہ اے لوگوں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ میرے بھائیوں، آج کے وقت میں ناگہانی موتیں، آفات اور یہ سب مسائل یہ زندہ جاوید ثبوت ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ فلاں سے کل بات ہوئی، آج وہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، ہو سکتا ہے آنے والا کل اس میں ہمارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں۔ آخرت کی فکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ کرام کو دی۔ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کے دل و دماغ پر آخرت کا نقش ایسا بیٹھ گیا تھا کہ ہر موقع پر جب بھی کوئی معاملہ ہوتا آخرت کی فکر کرتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان ہو کر کے، آج ہم ہر نعمتوں سے آسودہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں، ٹھنڈی میں گرمی کا مزہ، گرمی میں ٹھنڈی کا مزہ اور ہر طرح کے مشروبات معقولات ہم کو مہیا ہیں۔ آقا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھوک سے پریشان ہو کر کے دوپہر کے موقع پر گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دور گئے کہ حضرت ابوبکر سے ملاقات ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابوبکر و عمر، اس موقع پر دوپہر کے وقت، عرب کی دوپہر کی گرمی عجیب ہوتی ہے، وہ سخت ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر و عمر اس موقع پر گھر سے باہر کیسے نکل آئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر کہا کرتے کہ جب میں بھوک سے پریشان ہوتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہوں تو بھوک کی شدت ختم ہو جاتی ہے، پیاسا ہوتا ہوں، رخ انور پر نگاہ پڑتی ہے، پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی نیت سے نکلے کہ چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، راستے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، پوچھا کیسے آئے، کیسے نکلے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان ہو گئے۔ یہ وہی زمانہ رہا ہوگا جس کے بارے میں اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ ایک چاند دیکھ لیتے، پھر دوسرا چاند دیکھ لیتے، تیسرا چاند دیکھ لیتے، گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، غربت کا زمانہ تھا، غربت کا وقت تھا مدینہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، شروع کی زندگی بہت پریشانی کی زندگی تھی، صحابہ کرام فاقہ کشی کرتے، بھوکوں سے رہتے۔ حضرت ابوبکر عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان ہو کر کے گھر سے نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہم بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے نکل پڑے۔ کہا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کو لے کر کے ایک انصاری کے گھر گئے۔ انصاری کے گھر جب پہنچتے ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، بیوی صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، بہت اچھا آپ ہمارے گھر آئے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ گھر جس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں، آپ کے صحابہ گئے ہوں۔ ان کی بیوی خوشی سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتی ہیں۔ اتنے دیر میں ان کے شوہر بھی آگے، وہ بھی خوشی سے مارے اچھل پڑے۔ کہا اللہ کی قسم آج جتنا افضل مہمان ہمارے گھر میں ہے کسی کے گھر میں نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں مہمان بن کر کے گئے، فوراً اپنے باغ میں گئے، کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر کے لا کر کے رکھ دیا۔ ہر طرح کی کھجوریں تھی، دردر تھی، پکی ہوئی تھی، اور بالکل تر کھجور تھی، کھجوریں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، آپ کھانے لگے، اپنے پسند سے لے کر کے کھانے لگے۔ میٹھا پانی لا کر کے پیش کر دیا، چھری اٹھا کر کے بکریوں کی طرف گئے ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر کرو، بھئی دلہانی جانور کو نہیں ذبح کرنا۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر میں بکری ذبح کر کے بھنا ہوا گوشت بھی لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ بھوکے تھے، پانی پیا، کھجور کھایا، گوشت کھایا، فکر آخرت پہ ڈوب گئے، آخرت کی فکر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کتنی نعمتوں میں ڈوبے ہیں، کتنا کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں،
شاید ہم الحمدللہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جب ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، پانی پیتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھائے، پانی پیے، گوشت کھائے، آپ کے دونوں صحابہ بھی کھائے، فکر آخرت میں ڈوب گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ضرور بضرور ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ ان نعمتوں کے بارے میں، کھجور کے بارے میں، پانی کے بارے میں، گوشت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اے ابو بکر عمر، بھوک سے تم بےتاب ہو کر کے گھروں سے نکلے، بھوکے تھے، اللہ تم کو آسودہ کر کے واپس کرا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہے آخرت کی فکر۔ آخرت کی فکر ایسے ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ان کی زندگی آپ پڑھیے، ان کی سیرت آپ پڑھیے، ہر صحابی فکر آخرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے ایسے صحابہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری سنائی، لیکن پھر بھی موت کے وقت رو رہے ہیں، موت کے وقت رو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ اپنی جاکری کے موقع پر روح نکلنے والے رو رہے ہیں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا کیوں آپ رو رہے ہیں؟ آپ تو نبی کے صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی ہے، خوشخبری دی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بچوں سے، کہا لمبی حدیث ہے، بچوں سے کہا اے میرے بچوں، میں نے 3 زمانہ دیکھا ہے۔ ایک زمانہ میرا کفر کا تھا، شرک کا تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اگر میں اس وقت مر گیا ہوتا تو جہنمی ہوتا۔ اور دوسرا زمانہ میں نے نبی کا پایا، نبی کے اوپر ایمان لایا، آپ کے ساتھ صبح و شام رہتا تھا، وہ زمانہ میرا بہت اچھا زمانہ تھا، اگر میں اس وقت مر گیا ہوتا تو مجھے امید تھی کہ میں جنت میں جاتا، لیکن پھر اس کے بعد میں کہیں کا والی بنا، کہیں کا مالک بنا، کہیں کا گورنر بنا، کہیں کا حاکم بنا، یہ آخری زمانہ میں یاد کر کے رو رہا ہوں۔ وما ادری ما حالی فیہا، مجھے نہیں معلوم کہ اس زمانے کے بارے میں اللہ میرا کیا حال کرے گا، مجھ سے کیسا سوال کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر ضروری ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، دنیا سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں، آخرت کو بھولے بھی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کو ترجیح دیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو آخرت پر پکا ایمان رکھنے اور آخرت کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔